بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جو امام ہوتا ہے وہ بھی تمام اپنی رعیت سے، اپنی امت سے، اپنی قوم سے ہر اعتبار سے افضل ہوتا ہے. خالی علم کے اعتبار سے ہی نہیں، عبادت کے لحاظ سے ہی نہیں، تقوی کے لحاظ سے ہی نہیں، بلکہ ہر میدان میں، ہر صفت میں وہ افضل ہوتا ہے. یہ کوالٹی ہے. اپریشیٹ کرے عقل مند انسان، باشعور انسان ایسے امام کے کانسیپٹ کی اپریشیشن کرے، قدر کرے کہ واقعاً ان کے یہاں کوالٹی وائز کس حد تک معیاری اور اسٹینڈرڈ اماموں کا تصور ہے. امام اللہ کی جانب سے ہو، 2 معصوم ہو، 3 ذریت ابراہیمی سے ہو، اور 4 نوٹ کریں اس بات کو کہ امام اپنے زمانے میں اپنی تمام رعیت سے، امت سے افضل ہو. اب ایک ایک چیز ہم ہوا میں بات نہ کرنے کے آتی ہیں، نہ بلا دلیل کوئی بات ہم کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم دلیلوں کے ساتھ چلنے والے ان معصوم اماموں کا مشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس سے ہم سب کی دنیا اور آخرت میں نجات ممکن ہے. دلیلوں کے ساتھ گفتگو ہوگی. میں گزارش کروں گا قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے کہ پہلا جو عقیدہ امامت میں پہلی جو کنڈیشن ہے منصوص من اللہ کی، دوسری معصوم ہونے کی، اور یہ جو ذریت ابراہیمی سے اس کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کریں تاکہ آہستہ آہستہ ہم دلائل کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں آپ کے چچا زاد بھائی کی اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. اور اسی کے ساتھ بہت ہی مہم ڈسکشن کے جسے معرکۃ الآراء گفتگو کہا جائے وہ ہے مسئلہ امامت، کہ جس سلسلے میں کافی حد تک کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس مسئلے کو تحت الشعاع کر دیا جائے، یعنی اس مسئلے کو جو اس قدر اسلام نے ہائی لائٹ کیا ہے اس کو کسی طرح اس کچھ بیانات کے ذریعے، کچھ اپنے مختلف قسم کے جو افراد ہیں ان کے ذریعے اس کے درجے کو اتنا نیچے لایا جائے تاکہ جو وہ اہمیت ہے، عظمت ہے، جلالت ہے امامت کی اس کو کم کر دیا جائے، جس کی وجہ سے بعض مسائل بھی پیدا ہوئے. اور لیکن قرآن جو ایک ایٹرنل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، اس نے اوج امامت کو، عظمت امامت کو اس آیہ کریمہ میں واضح کر دیا ہے کہ امامت کا عہدہ یہ عہد پروردگار ہے. امامت وہ ہے کہ جو منصوص من اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے. منصوص کا مطلب کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے بلکہ جو چیز
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو، کہ جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ ڈیزگنیٹڈ بائی گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو، یعنی اس کی طرف سے جو ہے نا اس کی اپائنٹمنٹ ہو، تو پھر یہ منسوس ہوا کرتی ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا گزشتہ جو 2 پروگرام ہوئے ہیں اس میں بھی امامت کی عظمت کو، یعنی پہلے پروگرام میں آپ نے مسلسل 10 آیتیں بھی سنی ہیں کہ امامت کوئی فقط یہ نہیں ہے کہ 3ری صدی کے بعد ہی یہ جو کانسیپٹ ہے یا نوشن ہے ڈیوائن لیڈرشپ کا وہ شروع ہوا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سب سے پہلی چیز ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ مسئلہ امامت مسئلہ قرآنی ہے۔ نمبر 2، مسئلہ امامت مسئلہ جو ہے نا وہ الہی ہے۔ نمبر 3، مسئلہ امامت مسئلہ رسالت اور نبوت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن اس کو اس جہت کے ساتھ جوڑ دینا کہ ہاں چونکہ جو نبی ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، یہ اس میں جو ہے نا اس جہت کے ساتھ جو عربک گرامر سے واقف ہیں وہ پتہ ہے کہ جاعلک للناس اماما، یہاں پہ دوسرا مفعول آیا ہے یہاں پہ، یعنی وہ اس جہت کے ساتھ بھی گرامیٹیکلی بھی دیکھیں تو یہ اس جہت کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مطلب ہی یہی ہو، پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ کر لیو کہ نہیں اس کو جو ہے نا امامت کو اس قدر تنزل میں لے کر آنا ہے کہ اس کا جو اوج ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں نہ آ سکے، وہی مسئلہ جو ہے نا وہ آگے پیچھے کر کے برابر کر کے مسئلے کو جو ہے نا وہ گول کرنا۔ مطلب یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ کسی پہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ کیا جائے، بات اصل میں حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ چونکہ قرآنی ہے لہٰذا اس کی انالیسس بھی اسی جہت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ مسئلہ منسوس ہے، 3ری صدی کے بعد کے ایشو نہیں ہے، بلکہ میں اگر آپ کو وہ روایتیں کہ جو پہلی صدی والی ہیں منصت ہے کہ ان میں لفظ جو ہے نا خود منسوس بھی آیا ہے، ایسا بھی نہیں، یعنی خود ائمہ علیہ السلام کی طرف سے، کاش اگر وہ کتابیں بھی کچھ تھوڑی بہت جو ہے نا باہر کے چاہیے تو یہی تھا کہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ انالیسز کیا جاتا، اور اپنی نہیں فقط میں ایک روایت کہ جو بڑی مہم روایت ہے، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اپنے برادران اہل سنت کی طرف سے بھی، چونکہ بڑا مہم چیز ہے کہ پہلی چیز یعنی وہ جو مسئلہ امامت میں آ گئی ہے کہ اگر ایک انسان دیکھنا چاہتا ہے امامت کی جو اوج ہے، سب سے پہلے بات ہی یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ میرا آپ کا منتخب شدہ جو امام ہوگا وہ بھی ہماری طرح ہی ہوگا، اور اگر وہ غلطی کرے گا، خطا کرے گا تو اس میں اس وجہ سے کہ وہ ہمارے جیسا ہے، تو کل قیامت کے دن عقلی جہت کے ساتھ وہ یہ نہیں کہا جا سکتا، اللہ ہم سے نہیں کہے گا کہ آپ نے کیوں اس طرح کیا، ہم کہتے ہیں جیسے ہمیں یا اللہ تو اگر ہم سے ایسا ہی مطالبہ کرنا تھا تو اپنی طرف سے کوئی بھیج دیتا کہ جس میں غلطیاں نہیں ہوتی، ہم جسے فالو کر رہے تو وہ تو اسی طرح ہی تھا۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے شرائط، وہ جو کنڈیشن ہے امامت کی، یعنی یہ وہ امام نہیں کہ جیسے ہم اور آپ بناتے ہیں، جسے کمیٹی منتخب کرتی ہے، جسے انجمن منتخب کیا کرتی ہے، یہاں تو ہمارے یہاں تو آج کل عجیب و غریب ہوتا ہے نہیں، یعنی وہ نہیں ہے امامت۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں امامت کے سلسلے میں، وہ امامت ہے کہ جو الہی منصب ہے، ڈیزگنیٹڈ بائی گاڈ، وہ ڈیوائن لیڈرشپ کا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو کنڈیشن جس طرح ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو بنا رہا ہوں لوگوں کا امام، یعنی میں انی جاعلک للناس، بتحقیق انڈیڈ شورلی میں بنا رہا ہوں آپ کو لوگوں کا امام۔ تو یہ جو میں بنا رہا ہوں اسی کو کہتے ہیں منصوص من اللہ۔ لیکن روایات میں الحمدللہ اس حد تک فراوان روایات موجود ہیں، اس میں سے پہلی ایک روایت کہ جسے کہا جائے کہ وہ جس میں نص بھی موجود ہے اور جس میں منصوص کا لفظ بھی موجود ہے اور جس میں عصمت کا مفہوم اور عصمت کا لفظ بھی موجود ہے، اس کی بات کرتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی، جن کی ولادت باسعادت 38 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ پہلی صدی کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ الامام منا لا یکون، بہت بہت مہم روایت ہے یہ، الامام منا، یہ دیکھیے ذرا روایت کو، الامام منا لا یکون الا معصوما، ہم سے جتنا جو بھی امام ہوگا
وہ کیا ہوگا؟ معصوم ہوگا، یعنی معصوم کے علاوہ نہیں ہوگا، خاطی اور پاپی، گناہگار اور عصیان کرنے والا وہ، یعنی عصمت لازمہ امامت اس کو کہا جائے۔ عصمت ایسی چیز ہے کہ جو جز لا ينفک ہے سلسلہ امامت میں۔ الامام منا لا يكون الا معصوما وليست العصمت فی ظاہر الخلقت فیعرف بہا۔ تو یہ جو ہے نا عصمت اس کی، فقط یہ نہیں ہے اس کی جو نشانی ہے معصوم ہونے کی کہ اس کی ظاہری خلقت ہی میں نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا وہ کیا ہے، ہر جہت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چونکہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ معصوم امام پیدا ہوتے ہی وہ معصوم ہوا کرتا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ بعد میں آ کے جس طرح امپرومنٹ کر کے، وہ ایسی بات جو ہے نا اس میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ وَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَنْسُوسًا، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ویسے لوگ جو ہے نا وہ شورا کے ذریعے، اجماع کے ذریعے، کنسلٹیشن کے ذریعے، ووٹنگ کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے، بلکہ یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لا یکون الا منسوسا، یعنی امام فقط اور فقط جو ہے نا وہ منسوس ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ہونا چاہیے، لوگوں کی طرف سے اس کو امام نہیں کہا کرتے ہیں۔ وہ امام کے جس کے لیے شرائط، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہو، نمبر 2 یہ ہے کہ وہ معصوم اور درجہ وہ منزل عصمت کا حاوی ہونا چاہیے، اور جس طرح تیسرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور ان کی اولاد اور ان کی پروجنی سے ان کا ہونا چاہیے، اور چوتھی جو شرط ہے کہ وہ افضلیت ہر جہت کے ساتھ بتمام معنی وہ افضل ہو، نہ فقط جو ہے نا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، کسی ایک عمل کے اعتبار سے، کسی ایک فعل کے اعتبار سے، بلکہ وہ تمام جہت کمپرہنسونیس جو اس کے اندر ہے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے کمال میں، وہ افضلیت اس کی ہر جہت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی اسی کو آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یعنی یہ میرا عہدہ ہے کہ جو ظالموں تک نہیں پہنچنے والا ہے۔ باہر کب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے نا۔ اس سلسلے میں اگر روایت کو آپ جوڑیں نا، اس روایت کی اگر آپ تطابق کریں قرآن کے ساتھ، تو کیا ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، رَبُّكَ یخلق، تمہارا پروردگار ہے جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مختار بنا دیتا ہے، مصطفیٰ بنا دیتا ہے، مجتبی بنا دیتا ہے، مرتضیٰ بنا دیتا ہے۔ تو اس کی ہے، اس کی خلقت کے 2 شعبے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ گریجولی کسی کو جو ہے وہ منازل عنایت کیا کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جسے اللہ خود بناتا ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ وہ یختار ما کان لہم الخیرہ، کہ یعنی انہیں کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے سلسلے میں کہ وہ خود ووٹنگ کے ذریعے یا شورا کے ذریعے اس کو بناتے پھریں۔ ما کان لہم الخیرہ، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ایک جو روایت سے ہم نے چیز حاصل کی ہے کہ امام کیا ہے؟ معصوم ہونا چاہیے۔ امام کیا ہے؟ منصوص ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ ایک بڑی مہم جو چیز ہے کہ جس کی طرف یعنی نہ فقط قرآن، اس کے علاوہ جو باقی روایات ہیں، الکامل فی التاریخ، یہ ہمارے پاس کتاب ہے برادران اہل سنت کی، بڑی مشہور جو کتاب ہے کہ جس کو جو ہے نا امام علامہ عمدۃ المؤرخین ابو الحسن علی ابن ابی الکرم محمد ابن محمد بن عبد الکریم، یہ جو ہے نا ابن اثیر الجزری کی لکھی ہوئی ہے یہ کتاب، بڑی مہم ہے تاریخ میں اور ہسٹری میں۔ بنانے سے پہلے میں تھوڑا سا ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ ناظرین، آپ نے گفتگو کے آغاز سے اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ المستعان، آغاز ہے، ابھی تو ابتدا ہے، دلائل کی اس قدر آپ کی خدمت میں بھرمار ہوگی کہ آپ کسی بھی لحاظ سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ اگر صاحب انصاف ہیں تو بہرحال دلائل کی روشنی میں ہمیں ماننا ہوگا، لیکن آپ کو اس عبارت کے سننے سے پہلے اس اہم نقطے کی طرف متوجہ کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے امامت کے اس کانسیپٹ کو نئی چیز قرار دینے کی کوشش کی
اور سرے سے انکار کیا کہ کوئی نہ حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی آیت ہے کہ کسی وقت رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ علی ہی میرا خلیفہ ہے، علی ہی میرا وصی ہے۔ یہ جو انکار کیا گیا اور اس انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں لائی سوائے اس کے کہ کہا کہ چند افراد اہل بیت اطہار میں سے اٹھے اپنے زمانے کے حاکموں کے خلاف کہ یہ حق ہمارا ہے، تو ان کا قیام بتا رہا ہے کہ وہ خاص جو 12 معصوم امام ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے وہ قائل نہیں تھے۔ اگر وہ منصوص من اللہ امامت کے قائل ہوتے تو خود وہ قیام نہ کرتے۔ میں ان تمام باتوں کا ایک ہی جملے میں جواب دینا چاہوں گا کیونکہ ایک خیالی ان کا تصور تھا، اس تصور کو توڑنے کے لیے ایک معمولی جواب دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی اہل بیت کی شخصیت نے ان 12 اماموں سے ہٹ کر امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ قیام کیا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ امامت کا حق، خلافت کا حق صرف اور صرف اہل بیت اطہار کو حاصل ہے۔ یہ ایک مجموعی استدلال جو اہل بیت اطہار کی ہر فرد نے کی ہے، حتیٰ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے باغ فدب کے مطالبے میں جو دلائل پیش کرنے کے بعد امامت کا ذکر فرماتی ہیں تو فرمایا کہ اللہ نے ہماری امامت کو امت کے تفرقے سے بچانے کے لیے بہترین سپر قرار دیا۔ اب ہماری امامت سے مراد یہ نہیں کہ جناب سیدہ اپنی امامت کا دعویٰ کر رہی ہیں، اہل بیت کی ہر فرد نے امامت منصوص من اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرایا ہے، جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہونا چاہتے تھے جان بوجھ کر۔ اگر فرض کر لو کہ کسی نے دعویٰ بھی کیا تو کیا کسی کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ جو اصلی منصوص من اللہ امام ہے ان کی امامت مشکوک ہو جائے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ خیالی گھوڑے دوڑانے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور عجیب و غریب بات کی گئی کہ چونکہ چند لوگوں نے، اس میں زید بن علی ہے جس میں اور بھی افراد اہل بیت کی کچھ نام لے کر تاریخ پڑھ کے جو ہے ایک طرف کہتے ہیں تاریخ کو تم کوڑے میں پھینک دو، دوسری طرف تاریخ سے ان واقعات کو لا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ایک حقیقت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کا انکار کر دے۔ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے جو ہے وہ قیام کیا تھا، فرض کرو کہ قیام کیا تھا، اور اگر ان میں سے یہ بھی مانتے ہوئے چلو کہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا، تو کیا کسی کے دعویٰ کرنے سے جو منصوص من اللہ امام ہے اس کی امامت مشکوک ہو سکتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ کی ربوبیت کے مقابل میں فرعون نے دعویٰ کیا، تو فرعون کے دعویٰ کرنے سے کیا نعوذ باللہ اللہ کی ربوبیت، اس کے رب ہونے میں شک پیدا ہو جاتا ہے؟ حقائق بدل جاتے ہیں کسی کے دعویٰ کرنے سے؟ کتنے ایسے جھوٹے نبی پیدا ہوئے اور انہوں نے دعویٰ کیا، اس کا مطلب یہ کہ کیا ان کی نبوت مشکوک ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کی نبوت چونکہ منصوص من اللہ نہیں ہے اس لیے کسی نے دعویٰ کر دیا۔ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے رہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ دلائل کے اوپر مبنی ہیں، اور دلائل اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو اس کا انکار صرف ہٹ دھرمی کر سکتا ہے، انصاف پسند نہیں کر سکتا۔ جہاں تک یہ بات جو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے لیے کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد آپ وصی ہیں، آپ میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، یہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اور الزام ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو 300 سال کے بعد چلی ہے، یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ آپ اس دور میں حقائق کا انکار کرتے ہوئے ذرا برابر بھی خوف نہیں کرتے کہ اس قدر متواتر احادیث ہیں، ان میں سے چند جھلکیاں آج آپ کی خدمت میں سنا رہے ہیں، ورنہ انشاءاللہ بہت آپ کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں گے کہ ان دلائل کو سننے کے بعد ایک متعصب ہٹ دھرم، ضدی، لجوج اور حق سے منحرف جان بوجھ کر رہنے والا ہی انکار کر سکتا ہے۔ بسم اللہ کریں قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی مہم کتاب ہے الکامل فی التاریخ، اور یہ 600
30 میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی ابن اسیر جو جزری ہیں نا ان کی 630 میں ہجری میں، آج سے جو ہے نا وہ کم از کم 800 سال 900 سال تک، جی 900 سال جو ہے نا وہ پرانی یہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ اس کی ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہے۔ اور اس واقعے کو فقط ایک نہیں ہے، اس میں 20 اور بھی واقعات جو ہے نا فقط یہاں پہ ایک شاہد کے طور پر، نمونے کے طور پر، شاہد کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ واقعات تو آپ نے میرے خیال میں 20 دفعہ سنے بھی ہوں گے، لیکن اس سے جو حقائق ہیں، یعنی یہ وہ واقعات ہیں کہ جس کو ہمارے سارے مسلمان برادران ان حقائق کو جانتے ہیں، اگرچہ کنفیوژن کرنے کے لیے چاند وہ تو ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں راہ مستقیم جو ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔ تو یہ بات اس دور کی ہے کہ جب یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو وصایت ہے یا جو خلافت ہے، یہ کوئی ہنگامی نہیں ہے کہ ہاں جی وہاں مثلا کہہ دیا گیا کہ جنگ تبوک پہ جو ہے نا وہ جا رہے تھے تو وہاں بنا کر گئے، وہ ایک موقع ہے۔ آپ اگر تاریخ کا یعنی بغور اگر مطالعہ کریں، یعنی بات اگر وہی جس طرح مائنڈ سیٹ کر لیا جائے اور اس میں کہا جائے کہ نہیں ہے کہ وہ جی تو کہا گیا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ تو پھر ہارون تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کا مطلب یعنی پھر کیا ہے، یعنی اصل میں اصل مطلب کو نہیں سمجھا کہ اصل میں اسے راز کیا ہے اس کہنے کا۔ اگر حضرت ہارون زندہ رہتے تو کیا حضرت موسیٰ کے کوئی اور نائب ہوتے، ان کے کوئی اور خلیفہ ہوتے؟ اس بات کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ بات وہاں پہ جوہر مطلب کو، ماہیت مطلب کو بتانے کے لیے، وہ جو ایسنس تھا اس کو بتانے کے لیے تھا۔ آپ جب کہتے ہیں کہ زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، یا استعارے کے طور پر یا تشبیہ کے طور پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زید کی جو ہے نا وہ 4 ٹانگیں ہو گئی ہیں، بلکہ آپ نے اس میں سے جو جوہر مطلب تھا، جو ایسنس تھا وہ بتایا۔ آپ نے کہا کہ زید شیر کی طرح ہے، یعنی شجاعت میں ہے، شجاعت میں وہ ان کی طرح ہے۔ یہاں پہ بھی اسی طرح حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لیکن پیغمبر اسلام نے بڑے جچے تلے ان الفاظ کے ساتھ، خلیفہ ٹھیک ہے زندگی میں ہوتا ہے، وسیع اس کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے بعد ان کی نیابت کیا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں اس روایت میں کہ جو الکامل پھر تاریخ میں جو ہے نا موجود ہے، یہ پہلا موڑ تاریخ کا کہ جہاں پہ اسلام نے اپنی نشو و نما کا ایک اعلان، اور وہ تھا کہ سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ حبیب سب سے پہلے جو اپنے اقربا ہیں، قرابت دار ہیں، انہیں سب سے پہلے یہ آپ نے خبردار کرنا ہے۔ اور اس میں آپ نے مفصل وہ واقعہ سنا ہے کہ پہلی دفعہ دعوت دی، ابو جہل اور ابو لہب اٹھے، وہ ایک جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی اس بکرے کی راند سے جو ہے نا اس کے یہ سارے کو جو ہے نا انہوں نے کھلا دیا، وہ تو ایک ایک بکرا کھانے والے تھے، تو یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، الزام تراشیاں انہوں نے شروع کی۔ اس کے بعد دوسری دعوت دی گئی، اور ابھی کھا ہی رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے، یہ پورا واقعہ تھا۔ اس کے بعد پیغمبر نے خطبہ دیا، اور یہ ہیں فرمایا کہ یا بنی عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، انی واللہ ما اعلم شعبا فی العرب جاء قومہ بافضل مما قد جئتکم بہ، قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ۔ یہ خطاب ہو رہا ہے حضرت عبد المطلب کی اولاد کو، ہو رہا ہے کہ خدا کی قسم اس عرب میں کوئی ایسا جوان نہیں آیا ہے اپنی قوم میں کہ جس طرح میں اپنی قوم کے لیے آیا ہوں، کہ جو خیر دنیا اور آخرت لے کر آیا ہوں، یعنی پیغمبر اسلام سعادت دنیاوی اور اخروی کے لیے آئے ہیں۔ وَقَدْ أَمَرَنِ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ فَأَيُّكُمْ يُعَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِيِّي وَوَسِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ۔ فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، امر کیا ہے، یہ کمانڈمنٹ اسی کی طرف سے ہے کہ میں آپ کو اس خیر دنیا اور آخرت کی طرف دعوت دوں، اور کون ہے کہ جو میرا ہاتھ بٹائے
اس جو بوجھ ہے اس بوجھ کو میرے ساتھ ہلکا کرے، میری مدد کرنے کے لیے کون تیار ہے، جو میرا کون ہے کہ جو اس سلسلے میں یعنی اس امر تبلیغ میں میری مدد کرے گا۔ یہ اچھا تھا، وہاں پہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو آج کل جو محقق کہتے ہیں کہ وہ جی مدد مانگنا تو شرک ہے، جی پیغمبر اسلام خود فرمانے آ جاؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، کون ہے کہ جو میری اس امر عظیم میں میری مدد کرے گا، تو وہ کیا بنے گا؟ الا ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، تو وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، تم میں فیکم تم میں ہوگا۔ یعنی یہاں پہ ایک بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ حل کر دی ہیں پیغمبر اسلام نے، فرما دیا کہ خلیفہ بھی میں نے خود ہی اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں نا قد امرن اللہ یا امرنی اللہ، دونوں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امرن اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، امرنی اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے جو ہمیں امر کیا یعنی امر اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ جو ہیں اس میں شیئر کریں یہ جو بوجھ ہے، تاکہ وہ کل آپ کا بھائی بنے، آپ کا وصی بنے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ جو ڈیسٹینیشن کے جو مسائل ہیں اللہ تو باہر کیف جانتا ہی ہے۔ کہتے ہیں ساری کی ساری قوم جو ہے نا وہ خاموش ہو گئی، جتنے افراد تھے سارے کے سارے جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے، اور کہتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سب سے جو ہے نا وہ سن کے اعتبار سے سب سے چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا انا یا نبی اللہ اکون وزیرک علیہ فاخذ برقبتی، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے یہ بوجھ میں جو ہے نا شیئر کروں گا، میں آپ کا وزیر بنوں گا۔ اور جب یہ کہا نا تو کہتے ہیں کہ فاخذ برقبتی، پیغمبر اسلام نے میری شولڈر کو گردن کو جو ہے نا وہ لیا، ہاتھ جو ہے نا وہ تھپکی لگائی، ثم قال، اور اس کے بعد کہا فرمایا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له واطیعوا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ یاد رکھو اے میری قوم، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، آپ کے درمیان یہ میرا وصی ہے، جانشین ہے۔ فاسمعوا له واطیعوا، ان کی بات کو سننا ہے، ان کی بات کی اطاعت کرنا ہے۔ یعنی وہاں پہ جو منصب خلافت اور وصایت رسول خدا ہے اس کا تعلق بچپنے اور بڑھاپے سے نہیں ہوا کرتا ہے، اس کا تعلق امر پروردگار سے ہوا کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے معصوم بندے ہوا کرتے ہیں، خواہ وہ بچے ہیں، خواہ وہ 3 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں یا 13 سال کے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کے یہاں 13 سال یا ہمارے یہاں 10 سال، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بات یہ ہوا کرتی ہے کہ جو حکم پروردگار امر الہی کے تابع رہا کرتے ہیں، معصوم ہوا کرتے ہیں، وہ جس ایج میں بھی ہوں، جس صورت میں بھی ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، ان کی بات کو سننا بھی ہے، ان کی بات بھی اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو یہاں سے بہت سارے اگر ان مسائل کو کھولا جائے تو پھر تو باہر کیف انسان کی زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن بہت سارے اہل دل اور اہل بصیرت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام دعوت ذو العشیرہ میں کہ یعنی عشیر سے آپ نے یہ درس لیا اور غدیر پہ آپ نے وہ درس دیا کہ جب فرما دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہاں پہ اپنا بھائی کہا، اپنا وصی کہا، اپنا جانشین کہا۔ اور اس کے بعد جائیں قوم کی دیکھیں نا حالت، جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جائے، مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ بات کو نہیں ماننا ہے، پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا۔ یہ آپ مجھے بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ کی باتوں میں تعجب بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ اب یہ باتیں پیغمبر کے حضور ہو رہی ہیں، ان کے سامنے ہو رہی ہیں اور لوگ مذاق بنا رہے ہیں۔ جی جی، یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ پیغمبر ان کے سامنے، اپنی قوم ہے ان کا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ فقام القوم یضحکون، لوگ جو ہے نا اس وقت دوران کیا ہوا، لوگ جو ہے نا وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کہ یہ دیکھیں کہ یہ اپنا انہیں وزیر بنا لیا، اپنا جانشین بنا لیا، اپنا وصی بنا لیا، اور انہوں نے مذاق بناتے ہوئے انہوں نے کہا فیقولون لأبی طالب، حضرت ابو طالب سے انہوں نے مذاق بناتے ہوئے، مسکراتے ہنستے ہوئے انہوں نے کہا قد امرک ان تسمع لابنک وتطیع، یہ جو آپ کو امر کیا گیا ہے، ابھی پیغمبر اسلام نے جو آپ کو امر کیا گیا ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے بیٹے کی بات کو بھی سنیں اور ان کی اطاعت بھی کریں۔ یعنی بجائے اس کے
کہ رحمت للعالمین نے حکم دیا ہے، سر و چشم تسلیم کرتے ہیں، کہتے کہ ماشاءاللہ آپ نے ہماری ہدایت کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ انہوں نے مذاق بناتے ہوئے، ہنستے ہوئے کہا حضرت ابو طالب کو کہ آپ ذرا اپنی بیٹی کی باتوں کو بھی سننا اور ان کی اطاعت بھی کرنا۔ تو یہاں سے کیا بات ہم نے سمجھی ہے؟ یہاں سے یہ سمجھی ہے کہ یہ جو امامت ہے، خلافت ہے، وصایت رسول کا مسئلہ ہے، جانشینی پیغمبر کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، پیغمبر اسلام کے حکم سے ہے۔ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو اس کو بھی نص کہتے ہیں، پیغمبر اسلام کا جب حکم ہوتا ہے اس کو بھی نص کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جانشینی پیغمبر ہے یا خلافت رسول جس کو کہا جائے یا وصایت پیغمبر اسلام جس کو کہا جائے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اعلان پیغمبر اسلام فرمایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو روایات ہیں نا، اس میں بہت ساری، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کسی قسم کا ہے ہی نہیں ہے۔ سارے اہل تسنن، اہل تشیع سارے اس بات پہ قائل ہیں کہ پیغمبر اسلام نے دعوت ذو العشیرہ میں کہ جب کہ امیر المؤمنین کا جو عمر مبارک جس کو کہا جائے، سن اقدس جس کو کہا جائے، 10 سال یا ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں وہ 13 سال ہو جائے، تو وہاں پہ اعلان کیا گیا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، کہ تمہارے درمیان میرا یہی جانشین ہے، میرا وصی ہے اور میرا نائب ہے۔ تو اب بہرکیف جو وہاں پہ ابو لہب سوچ تھی اور یا جو ابو جہلی تھے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑا کے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب سے کہ آپ ذرا اپنی بیٹے کی باتوں کو سنتی بھی رہنا اور ان کی اطاعت بھی کرنا۔ بات یہاں پہ یہ ایک اور جو بڑی مہم ہے اس فرمان پیغمبر اسلام سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی مہم چیز ہے کہ جس میں فرمایا کہ نہ فقط خلیفہ ہے، میں خلیفہ بنا دوں، خلیفہ ہی نہیں ہے فقط میرے، ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو نتیجہ ہے نا بعض کا، فاسمعوا واطیعوا، یہ بہت مہم چیز ہے کہ ان کی باتوں کو سننا بھی ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو یہ بڑا مہم مسئلہ ہے۔ تو اس پہ ابھی ہمیں تھوڑی سی انشاءاللہ اس پہ ابھی گفتگو آ رہی ہے جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھیں کہ یہ ہم آج جو ہے ان امامت کے جو شرائط ہیں، جو 4 شرائط ہیں، ان پر تھوڑی تھوڑی گفتگو آج تقریباً جھلکیوں کی طرح پیش کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بہت انشاءاللہ آگے چلے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن اور سنت سے کسی کو بھی بچ کر نکلنے کی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی۔ اب ایسا ہم حصار قرآن و سنت کا تیار کر کے ہر عقل مند صاحب شعور اور طالب حق و حقیقت کے لیے آمادہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کسی بھی عقل مند صاحب خرد کو اس کا انکار ممکن ہی نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹ دھرمی اور تعصب انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، اس میں انسان دلائل کو دیکھ کر بھی انکار کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا، حضور نے بتایا پہلے ہی دن جہاں توحید کا ذکر کیا، جہاں اپنی رسالت کا ذکر کیا، وہیں اپنی وصایت اور اپنی جانشینی اور خلافت کا ذکر کیا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہونے والا ہے، لیکن لوگوں نے کس طرح انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ اسی طرح سلسلہ ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں کا آج تک چل رہا ہے۔ ہمیں جو ضدی لوگ ہیں ان سے کوئی سروکار بھی نہیں۔ ہدایت ٹی وی اللہ کی جانب سے ایک ایسا تحفہ ہے ہدایت کے متلاشیوں کے لیے۔ اب جو ہدایت چاہتا ہے وہ اس پروگرام کو دیکھے اور لگاتار دیکھتا رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بات کو آپ جو ہے نا آپ من و ان مان لیں اور کوئی تحقیق نہ کریں۔ ہم تحقیق کا دروازہ صرف کھول رہے ہیں۔ یا یاد رکھیے گا، اظہار حقیقت سے دلائل کی جب بھرمار ہوگی، اس کا پہلا مقصد یہی ہے کہ آپ کے لیے تحقیق کی راہ ہموار کر دی گئی ہے۔ اب آپ مزید ہم جو حوالے پیش کرنے جا رہے ہیں، جو مصادر بتانے جا رہے ہیں، جو اسانید بتانے جا رہے ہیں، اس کا آپ خود بھی جا کر ڈبل چیک کر کے جائزہ لیں۔ جہاں اگر آپ نے دیکھا کہ واقعاً یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو پھر انکار کرنا ایک مسلمان کے لیے کبھی زیب نہیں دیتا ہے۔ آئیے اسی شرط کو کہ جو منصوص من اللہ ہے، اس کو فی الحال روکتے ہیں۔ قرآن کی آیات سے بھی
ہم نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس، منصوص من اللہ، اللہ کی جانب سے امام بنا، للناس امامہ. اور اس کے بعد معصوم ہونے والی بات، لا ینال عہد الظالمین، یہ جو عہدہ ہے، یہ عہدہ امامت، یہ منصب امامت ہے، ظالمین تک نہیں پہنچتا ہے. یعنی ذریت میں سے تو ہے، وہ تیسری کنڈیشن بھی پوری ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی میں امامت ڈال دی گئی ہے. اور یہ اس وقت ہے کہ جب حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل بھی اب دنیا میں نہیں رہے. وہ ذریت، ساری ذریت، قیامت تک چلنے والی ذریت کی بات ہو رہی ہے. تو ایسے میں اللہ نے ذریت ابراہیم علیہ السلام سے امامت کے لیے انتخاب کیا. اب اس بات پر بھی توجہ کیجئے کہ دوسری جو کنڈیشن تھی کہ وہ معصوم بھی ہو. جو اللہ کا انتخاب ہے وہ کبھی گناہ گار نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کو چنا وہ معصوم ہے. کیا دلیل ہے؟ وہی لا ینال عہد الظالمین، قرآن مجید کی دلیل ہے. اور بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جو معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہیں. ان میں سے ایک آیت تطہیر ہے. ناظرین، آج ہم اس آیت پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور یہ صرف جھلکیاں آج ہم دے رہے ہیں آپ کی خدمت میں. پھر یہ کہ تمام امت کے افراد سے امام کو افضل ہونا چاہیے اور ہر صفت میں افضل ہونا چاہیے، اس پر بھی بھرپور دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور دلائل بھی ایسے ہوں گے کہ جن دلائل سے کسی کو انکار ممکن ہی نہیں ہوگا، اگر میں نے کہا کہ با انصاف اور صاحب عقل و خرد ہو تو. ہم آئیے آج ایک اور آیت، ایک جو سورہ بقرہ کی آیت تھی جس میں یہ تینوں کنڈیشنز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ ایک کہ منصوص من اللہ ہے، انی، میں اس امام کو بناتا ہوں، اللہ کی جانب سے امامت ہوتی ہے. دوسرا ہے کہ ذریت ابراہیمی میں سے ہے. تیسرا ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، ظالمین میں سے یعنی گنہگاروں میں سے امام نہیں ہوتا. تین کنڈیشنز کو تو آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر بیان فرما دیا دلیل کے طور پر، نص کے طور پر. لیکن بہت ساری اور بھی آیتیں ہیں. معصوم ہونے پر دلیل کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے. آئیے اس پر توجہ کریں. اور ہم بہت سارے مفسرین نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. آج صرف ایک اہل سنت کی سب سے معتبر تفسیر کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مصادر اور اسانید کو آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. تفصیلی گفتگو کو اگلے پروگراموں کے حوالے کرتے ہیں. عصمت پر بھی بہت سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا کہ صرف نبی ہی معصوم ہوتا ہے. بھائی نبی ہی معصوم ہوتا ہے تو پھر فرشتے سارے نبی ہیں؟ فرشتے بھی معصوم ہیں. نبی نہیں، نبی کے بعد نبی کے مشن کو جو آگے لے جانے والا، امت کی قیادت کرنے والا امام ہے، وہ بھی معصوم ہے. قرآن نے بھی اس بات کی دلیل پیش کی ہے. اور یہ جو دوسری جو دلیل قرآن کی آیت ہے وہ ہے آیت تطہیر. آئیے اس آیت تطہیر کے لیے در المنصور کی طرف چلتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور و معروف اور اہل سنت کے یہاں بہت معتبر تفسیر ہے، تفسیر در المنثور. آئیے اس تفسیر در المنثور کو بھی دیکھیں. یہ دیکھیے آپ، الدر المنثور فی تفسیر المأثور للعلامۃ الشیخ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی. اب اس کی 5ویں جلد کے آیت تطہیر کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا. آپ اس کو دیکھیے گا. تفسیر در المنثور فی تفسیر المأثور کی جلد 5 صفحہ 199. اگر آپ جائیں گے آیت تطہیر سورہ احزاب کی 33ویں آیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العلی العظیم. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری تقریباً 12 سے زیادہ احادیث اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمائی ہیں. ہم نے ان میں سے چند کا انتخاب کیا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے کہ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رجس کو یعنی گناہ کو، ہر طرح کے گناہ کو دور رکھا.
یہی تو معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو معصوم نہیں ہوں، گناہ سے دور کوئی ہستی ہے تو وہ معصوم ہے، یہی تو بات ہے۔ معصوم ہونا کوئی ایسا کوئی بہت بڑا حوا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے صرف نبی سے مخصوص جان لیا، کس بنیاد پر، کس دلیل پر یہ بات کی جاتی ہے، جبکہ اللہ نے اہل بیت کے لیے وہی بات کہی ہے۔ رجس کو دور رکھنا، جن شخصیتوں سے، ان شخصیتوں کو معصوم نہیں کہیں گے تو پھر کس کو معصوم کہیں گے؟ عقل کے تھوڑے بہت جو دوستدار ہیں نا، وہ بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آپ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے جس طرح سے دور رکھنے کا حق حاصل ہے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ پاک کرے، پاک رکھے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ان میں سے اب اس حدیث کو دیکھیے، وَأَخْرَجَ ابن جرائر وابن المنذر وابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردویہ یا مردوی، ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی اہل سنت نے ضعیف نہیں سمجھا ہے، تمام کو بہت معتبر سمجھا ہے۔ انہوں نے حدیث نقل کی ہے، اور جو اصل سند کس سے ہے؟ عن ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان بینہما علی منامت لہو علیہ کساء خیبری فجاءت فاطمة رضی اللہ عنہا ببرمت فیہا خزیرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعی زوجکا وابنائکا حسنا وحسینا۔ یہ وہ جو میں نے بتایا سارے مصادر اور راوی اور جنہوں نے نقل کیا ہے، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں لیٹے، اور لیٹ کر کے اپنے اوپر ایک خیبری چادر اوڑی، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، تو حضور نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، سید کائنات سے، کہ اپنے شوہر کو بلاؤ اور اپنے دو بیٹے حسن اور حسین کو بلاؤ۔ فدعتہم، اور سید کائنات نے ان کو بلایا۔ فبینما ہم یاکلون، پھر اس کے بعد آپ ان ہستیوں نے تناول فرمایا، اذ انزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیہ کریمہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ بے شک صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ انما حصر کے معنی میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ دور رکھے رجس کو اہل بیت آپ سے، اور آپ کو پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق حاصل ہے۔ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفضلت ازارہ فغشاہم ایاہم ثم اخرج یدہ من الکساء وَأَوْمَعَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ، حضور نے ان ہستیوں کو اپنے اس چادر کے اندر لیا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہی میری اہل بیت ہیں، وخاصتی، اور یہی میرے خاصہ ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، قالها 3 مرات۔ جناب حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ 3 دفعہ حضور نے یہ فرمایا کہ یہی میری اہل بیت ہے، یہی میری اہل بیت ہے، یہی میرے اہل بیت ہے۔ قالت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فادخلت رأسی فی الستر فقلت یا رسول اللہ وانا معکم فقال انک الی خیر مرتین، فرمایا
حضرت ام سلمہ نے کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے اور انہی کو اہل بیت کہا جا رہا ہے، تو میں نے بھی اپنے سر کو اس چادر کے اندر کر کے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس فضیلت میں کہ اہل بیت ہیں؟ فرمایا کہ بے شک آپ خیر پر ہیں، 2 مرتبہ فرمایا، لیکن یہ مقام خاص مقام ہے ان ہستیوں کے لیے کہ جن کی عصمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دی ہے اور رسول اللہ نے بھی بتا دیا ہے۔ ایک جملہ اس میں جو آیا ہے نا کہ خود حضرت ام سلمہ نے بھی کوشش کی کہ اپنے بارے میں بھی دریافت کر لے، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ آپ خیر پر تو ہیں، لیکن یہ مقام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عصمت کا مقام ہے۔ اس میں بہرحال وہی ہستیاں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان ہؤلاء اہل بیت، یہی اہل بیت ہے، میری اہل بیت۔ یہاں کوئی بھی بڑا سا بڑا ادیب، گرامر جاننے والا، عربی جاننے والا، صرف و نحو کا ماہر مجھے بتائے کہ اس کے علاوہ کیا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ترجمہ جو بعض ملا ڈنڈی مارنے کے لیے کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، ازواج تو پہلے ہی ہیں، جیسا کہ بہت کچھ کہا جاتا ہے اور اپنی طرف سے بنا بنا کے کہا جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ کھیلنا مذاق نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اہل بیت کی شان میں یہ فرمایا کہ اللہ نے رجس کو ان سے دور رکھا، یعنی ان کو معصوم قرار دیا۔ اب جو اہل بیت معصوم اور مطہر ہیں یہ کون ہیں؟ نبی کو حق حاصل ہے کہ وہ معین کریں، نہ کہ ہم اور آپ سمجھیں۔ قرآن کو کون بہتر سمجھتا ہے، آپ اور ہم، یا جس پر قرآن نازل ہوا؟ وہ جو پہلا مفسر، پہلا قرآن کو اپنے اوپر نازل کروانے والا، وہ جو رسول اعظم ہے اور جو حافظ قرآن، محافظ قرآن ہے، اس سے بہتر کون ترجمہ نہیں کر سکتا ہے قرآن مجید کی آیت کی؟ لہٰذا اللہ کے نبی نے واضح کر کے یہ بات واضح کر دیا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف در منصور میں نہیں ہے۔ در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے مختلف صحیح کتابوں میں سے، بعض لوگوں کو یہ بھی ایک مطالبہ ہوتا ہے ان کا کہ ہمیشہ آپ اگر صحاح ستہ سے جو ہے وہ کوئی دلیل پیش کریں تو ہی ہم مانیں گے۔ چلو صحاح ستہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اہل بیت سے مراد یہی 5 ہستیاں ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، خود حضرت جلال الدین سیوطی نے صحیح ترمذی سے نقل کیا ہے، فرمایا وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، جناب ترمذی نے بھی اس کو اپنی صحیح ترمذی میں اور اس کو صحیح گردانا ہے، وابن جریر وابن المنذر والحاکم وصححہ، اور ان کو اس کی فرمائی ہے تصحیح، اور فرمایا کہ یہی صحیح بھی ہے، وابن مردویہ والبیہقی فی سننہ، بہقی نے، امام بہقی نے اپنی کتاب سنن میں، من طرقن، بہت سارے مختلف راویوں کے ذریعے سے، عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت فی بیتی نزلت، یہ میرے گھر میں آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وفی البیت، اور میرے گھر میں کون تھے؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا، وعلی والحسن والحسین، فجللہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکسائن کان علیہ ثم قال ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اور کیا دلیل چاہیے آپ کو کہ حضور فرما رہے ہیں کہ صرف یہی اہل بیت ہے، اور کوئی ملا کہے کہ نہیں ان کے علاوہ بھی کوئی اور اہل بیت ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور سند، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، دیکھیں اب تک ام سلمہ تھی، اب دوسری سند ابو سعید خدری سے ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزلت هذه الآیۃ فی 5، اب دیکھیں حضور فرما رہے ہیں کہ صرف 5 کے لیے نازل ہوئی ہے، 5 اس کے مصداق ہیں اور نہیں۔ اگر کوئی اور بغض رکھنے والا اہل بیت کے یہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی اور بھی اس میں شامل ہے، تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ حضور کی بات جہاں تک ہے یہاں سنو، اور یہ معتبر احادیث ہیں، یہ صرف میں تو ایک بھی ان میں سے اہل تشیع کی کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے ہاں تو اجماع ہے کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے ان 5 ہستیوں کی جو بتایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نزلت هذه الآیۃ فی 5، فی یعنی میرے بارے میں، وفی علی اور علی کی شان میں، وفاطمہ
فاطمہ سلام اللہ علیہ و حسن و حسین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آئیے اور مزے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت عائشہ دوسری زوجۃ الرسول ہیں، ام المومنین، ان کی طرف سے بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی، یہ پنجتن پاک جن کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے فرماتی ہیں کہ وَأَخْرَجَ ابن ابی شیبہ و احمد، دیکھیں نا مسند احمد میں بھی ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث، و ابن جریر و ابن ابی حاتم والحاکم عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرجل من شعر اسود فجاء الحسن والحسین رضی اللہ عنہما فادخلہما معه ثم جاء علی فادخلہ معه ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے اوپر ایک کالی جو ہے وہ کملی تھی یا چادر تھی، اور حضور نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ امام حسن آئے، امام حسین تشریف لائے، اور پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب تشریف لائے، اور حضور نے سب کو اپنے اس چادر کے نیچے لیا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ دو سندیں حضرت عائشہ سے مختلف اہل سنت کی معتبر کتابوں میں آپ نے پڑھی۔ اب ذرا حضرت سعد نے بھی اس کو اپنی سند کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وَأَخْرَجَ ابن جریر والحام وابن مردوی عن سعد قال نزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوحی فادخل علیا وفاطمہ وابنیہما تحت ثوبہ ثم قال، ایک کپڑے کے نیچے حضور نے سب کو جمع کیا، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی و اہل بیتی، اے اللہ بس یہی میرے اہل ہیں اور میری اہل بیت بھی یہی ہیں۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ حضور تو فرمائیں کہ یہی میرے اہل بیت ہے، اور کوئی جو ہے تقریر میں اہل بیت کی دشمنی کے لیے جو بنی امیہ نے کوشش کی ہے اس کو لے کر کے کہے کہ نہیں جناب کوئی دوسرے بھی ہیں۔ بعض نے تو حد کر دی ہے بغض کی، انہوں نے، میں نے دیکھا مفسرین بعض جو ناصبی اور خارجی جو مفسر ہیں انہوں نے اس آیت کے ذیل میں کہا کہ یہ تو صرف اور صرف ازواج نبی کے لیے ہے اور کوئی اس میں شامل نہیں ہے، حد کر دی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے اللہ کے کلام میں اللہ نے بھی بڑا بھرپور اشارے رکھے، عنکم یطہرکم، سارے جو صیغے استعمال کیے وہ مذکر کے استعمال کیے، یعنی مذکر کے صیغے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میجارٹی ہے اس میں وہ مردوں کی ہے۔ اب اگر صرف اور ازواج نبی ہیں تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پہلے بھی جو ازواج نبی کا ذکر فرماتا ہے اس میں تو مؤنث کے صیغے استعمال کرتا ہے اور اس آیت کے اندر مذکر کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور ایک ناصبی کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی جو ہے وہ صرف ازواج نبی کے لیے آئی ہے، یہ تو بہت زیادہ بغض ہے۔ بعض لوگوں نے دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی کہ ازواج بھی ہیں اور اہل بیت سے مراد یہ پنجتن پاک بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو اختیار ہونا کہ ہم جسے چاہے اہل بیت میں شامل کر دیں تو ہم اپنی مرضی استعمال کریں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے مخصوص کر دیا، معین کر دیا، اور ان کو ہر نجاست سے پاک قرار دے دیا، اور ان کی زندگیاں بھی گواہ ہیں۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ ان کے زندگی میں بھی کوئی ایسا گناہ یا کوئی دھبا نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ نے جو ارادہ فرمایا اور اللہ کے نبی نے جن کی نشاندہی فرما دی، اس کا انکار جو ہے وہ کس حد تک ایک مسلمان کے لیے جائز ہوگا اور مناسب ہوگا۔ آئیے اب ایک اور سند جو ہے نا ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں، وَأَخْرَجَ ابن ابی شیبہ و احمد بن حنبل و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و طبرانی والحاکم وصححہ، یعنی اس کو صحیح گردانا ہے، والبیہقی فی سننہ۔ یہ جو سند ہے کس سے؟ ایک اور صحابی رسول، عن واثلۃ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ
قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فاطمة ومعه حسن وحسين وعلي حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم ثم تلا هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واثلہ بن اسقع نے بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ حضور جو ایک کپڑے کے نیچے آئے تھے، چادر کے نیچے آئے تھے، اور جناب سیدہ اور امام حسن اور امام حسین اور علی علیہ السلام کو اس میں حضور نے لپیٹا اور اپنے ساتھ رکھا. اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک اور سند حضرت انس بن مالک انصاری کی طرف سے بھی ہے اور اس کو بھی نقل کیا ہے. واخرج ابن ابی شیبہ و احمد والترمذی وحسنہ، یعنی اس کو باقاعدہ حدیث کو حسن قرار دیا ہے. وابن جریر و ابن المنذر والطبرانی والحاکم وصححہ، اور اس کو صحیح گردانا ہے. وابن مردوی عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ رضی اللہ عنہا اذا خرج الى صلاة الفجر، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلتے تھے تو گزرتے تھے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے سے، تو فرماتے یقول الصلاة یا اہل البیت الصلاة انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ مسلسل جا کے حضور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ صرف یہی دروازہ ہے، یہیں سے تمہیں نجات مل سکتی ہے، انہی سے تمہیں ہدایت مل سکتی ہے، انہی سے تمہیں سب کچھ لینا ہے، یہی معصوم ہے، یہی پاک ہے، ہر طرح کی رجس سے نجاست سے یہی دور ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ نص نہیں تو پھر کیا ہے ان کے معصوم ہونے کے لیے. اور اس کے بعد صحیح مسلم میں زید بن ارقم سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کچھ آپ کو ملے گا. اور آگے ہم دیکھیں اور اس میں تو واضح کر دیا ہے کہ نساء جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ابی الحمراء جو ہے وہ ایک اور صحابی رسول ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ سند آپ کو ملے گی. اور اس میں تو بتایا گیا ہے کہ حضور 8 ماہ تک لگاتار یہ عمل انجام دیتے رہے کہ صبح کی فجر کی نماز کے وقت آتے تھے مولا علی اور سید کائنات کے دروازے پر اور کھڑے ہو کر فرماتے الصلاۃ الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب آپ کی مرضی، آپ حضور کی اس واضح نشاندہی پر اور قرآن کی نص پر اعتماد اور اعتبار کریں یا کسی ملا کے کہنے پر کان دھریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ ایک معمولی سی ہم نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے اور میں ٹوٹل جو ہے آپ کی خدمت بتاؤں تقریباً 12 اس کے ازواج نبی اور اصحاب نبی کے جو ہے 12 افراد اس کے راوی ہیں. 3 بھی ہوں تو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اگر 3 صحابہ میں سے معتبر صحابہ میں سے کوئی حدیث بیان کریں ایک ہی مفہوم کی تو وہ حدیث ہو جاتی ہے متواتر. 3 سے زیادہ اگر ہو تو متواتر ہو جاتی ہے. جو حدیث متواتر ہوتی ہے بالکل قرآن کا مقام رکھتی ہے. اب یہاں پر صرف 3 نہیں ہیں، 12 ایسے ازواج نبی اور اصحاب نبی کی سندیں ہیں جن کا انکار کسی بھی ایک سمجھدار کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. معصوم ہونے چاہیے امام کو. اہل بیت اطہار میں سے ہی امام ہے اور وہ معصوم ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ان متواتر احادیث کا انکار کرتا ہے۔ فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد انشاءاللہ آج کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں آج کی گفتگو کو۔ اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ ہمارا جو ناطہ ہے، رشتہ ہے، وہ برقرار رہے گا۔ ہم چھوٹے سے بریک کے بعد واپس جلدی ہی آنے والے ہیں انشاءاللہ المستعان۔ اپیل 20 اپریل بروز ہفتہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ شام 6 بجے سے رات 12 بجے تک ہدایت ٹی وی پر براہ راست انجمن حیدریہ اور مسجد علی سے تعاون کیجیے۔ مدرسہ مدینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام اظہار حقیقت میں، اور اظہار حقیقت کے آج کے اس پروگرام میں شرائط امامت پر گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور جو 4 شرائط ہیں قرآن اور سنت سے ہم نے چند جھلکیاں دلائل کی پیش کی۔ آیت تطہیر سورہ بقرہ کی آیت کے بعد وہ آیت ہے کہ جس میں اہل بیت اطہار کے معصوم ہونے کی بھرپور دلالت موجود ہے، اور اللہ کے نبی نے اس پر ذرا برابر کہیں کوئی کمی نہیں رکھی کہ کوئی بہانہ کسی کو ملے کہ وہ اپنے کسی بہانے سے فائدہ اٹھا کر کے انکار کرے اس بات کا کہ اہل بیت اطہار کو اللہ نے ہر طرح کے رجس سے پاک رکھا ہے۔ ناظرین، ہم نے جو سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا اس کی معلومات بھی آپ کو دی، لیکن مزید اس پر تجزیے کے لیے میں گزارش کروں گا قبلہ آپ سے کہ آپ اس لا ینال عہد الظالمین کو مزید جو ہے پختہ کریں تاکہ ہم جتنے بھی ناظرین ہیں اسے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو ہوئی ہے آئے تطہیر کے سلسلے میں، اور ایسی یعنی مسلم الثبوت جو روایات ہیں اہل تسنن اور اہل تشیع کے سلسلے میں کہ عصمت ائمہ اہل بیت علیہم السلام پر، لیکن جو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس آیہ کریمہ میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ امامت سے سرفراز کیا گیا، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، کیا یہ عہدہ امامت جو ہے میری ذریت میں سے ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ یہ میرا عہدہ جو ہے عہدہ امامت ہے، لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں تک یہ عہدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ ظالمین جو کہا ہے، ظلم جسے ظلم کہا جائے کہ انجسٹس جس کو کہا جائے، یہ ایسی ایک کمپرہنسو اصطلاحات یہاں پہ جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ میرا عہد کسی ظالم کو نہیں پہنچنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بڑی مہم ڈسکشن ہے، میں اس کو خلاصہ ایت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں، یہاں پہ بڑی مہم یہ تفسیر ہے، تفسیر المیزان کے جو شہرہ آفاق تفسیر ہے، اس میں یہاں پہ میں آپ کو یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں
کہ یہاں اس میں بڑی مہم جو ڈسکشن ہے اسی ظلم کے سلسلے میں، یہاں پہ انہوں نے 4 کیٹیگریز اس کی کر دی ہیں کہ جو ظالمین ہیں، یعنی امام کو معصوم ہونا چاہیے، امام ہر قسم کے ظلم اور جبر اور اکراہ اور ستم اس سے منزہ ہوا کرتا ہے، وہ ہر قسم کی ضلالت سے یا گمراہی سے وہ پاک ہوا کرتا ہے۔ چونکہ اگر اس میں ظلم خود آ جائے تو وہ دوسروں کی ہدایت کیا کرے گا؟ خود ظالم جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا ہادی نہیں بن سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ لاجیکلی انہوں نے انالیسس کیا ہے کہ ظالم کیا ہے؟ آپ جو ہے نا انسانوں کی جو ہے نا وہ 4 ہی کیٹیگری کر سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اول زندگی سے لے کر آخر زندگی تک پوری کی پوری زندگی اس کی عدل اور عدالت میں گزری ہے۔ نمبر 2، ایک وہ شخص ہے کہ جس کی پوری زندگی اول تا آخر ظلم میں گزری ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کی ابتدا اچھی تھی عدل اور انصاف کے ساتھ، آخری اس کی زندگی جو ہے وہ ظلم کے ساتھ گزری ہے، یا بعد جو ہے اس کی ابتدا ظلم کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے لیکن آخری میں آ کر توبہ کر لی ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ 4 ہی تو صورتیں بن سکتی ہیں، 5ویں تو نہیں ہے۔ یہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا، ظاہر ہے کہ وہ ظالمین کے متعلق تو نہیں کیا ہے کہ جس نے ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں دوسروں کے اوپر ظلم کرے، فقط وہ شامل نہیں ہے اس میں، بلکہ جو اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والا ہے، ظلم لنفسہ یا ظالم لنفسہ ظالم لغیرہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے یا دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، وہ ساری کی ساری اسی کیٹیگری میں شامل ہے اور وہ قطعاً امام نہیں بن سکتا ہے۔ جو بھی ظلم نہ کرے، نہ اپنے اوپر کرے نہ کسی دوسرے پر کرے، وہی معصوم ہوا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بڑی اچھی روایات یہاں پہ انہوں نے بھی تفسیر المیزان میں بھی نقل کی ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ الامثل جو بڑی مہم تفسیر ہے اس میں بھی یہی باتیں جو ہیں، لیکن تھوڑی سی روایات انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہ میرے پاس پہلی ہے، الامثل فی تفسیر کتاب اللہ المنزل، یہاں کے جو صفحہ نمبر ہے 372 پہ اگر آپ دیکھیں، یہاں کہ ظالم سے جو مراد ہے، ظالم سے مراد انہوں نے تعبیر قرآنی کے اعتبار سے یہ جو لا ینال عہد الظالمین لا یقتصر علی ظلم الآخرین، اس کا مطلب یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ظلم دوسروں کے اوپر کرے، بلکہ ظلم مقابل العدل۔ یہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ یہ جو انجسٹس کہا جاتی ہے اس کو یہ عدل کے مقابل میں ہے۔ وَقَدْ اسْتَعْمَلَ هُنَا بِالْمَعْنَى الْوَاسِعِ لِلْكَلِمَةِ، یہاں پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو معنی استعمال ظلم کا ہوا ہے، بہت اس میں ٹوٹیلٹی ہے، وسعت ہے، وَيَقَعُ فِي النُّقْطَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلْعَدْلِ، بلکہ یہ ظلم جو ہے یہ عدل کے مقابل میں ہے۔ اور عدل کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ، ہر چیز کو اپنے اپنے مینر میں، ہر چیز کو اپنے اپنے محل پہ رکھنے کا نام ہی عدل ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ظلم ہے فَظُلْمُ اِذَنْ وَضْعُ الشَّيْءِ وَضْعُ الشَّخْصِ اَوِ الْعَمَلِ اَوِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ الْمُنَاسِبِ، ظلم یہی ہوا کرتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو، کسی عمل کو کسی جہت کے ساتھ بھی اپنے غیر محل کسی چیز کو، کسی عمل کو قرار دیتا ہے تو وہ ظالم ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ امام کیا ہوتا ہے؟ امامت ایک قدوہ ہوا کرتا ہے، امامت ایک اسوہ ہوا کرتا ہے، امامت ایک ڈیوائن لیڈرشپ ہوا کرتی ہے ظاہری اور باطنی اعتبار کے ساتھ۔ وَلَمَّا كَانَتْ مَنزِلَةُ الْإِمَامَةِ وَالْقِيَادَةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ لِلْبَشَرِيَّةِ مَنزِلَةٌ ذَاتَ مَسْئُولِيَّاتٍ جَسِيمَةٍ هَائِلَةٍ عَظِيمَةٍ۔ تو یہ کیا ہے
ایک بہت ہی عظیم المرتبہ یہ عہدہ ہے، یہ سٹیٹس ہے اور یہ پرسنالٹی ہے۔ فَإِنَّ لَحْظَةً مِّنَ الذَّنبِ وَالْمَعْصِيَةِ خِلَالُ الْعُمْرِ تُصَبُّ سَلْبَ لِيَاقَتِهِ هَذِهِ الْمَنزِلَةِ عَنِ الشَّخْصِ۔ اگر ایک لحظہ بھی کوئی زندگی میں خواہ وہ گناہ کرتا ہے یا ذنب کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اپنی زندگی کے کسی حصے میں بھی، تو وہ عہدہ امامت سے سرفراز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ سلب ہو جائے گا اس سے۔ وَلِذَلِكَ نَرَى أَئِمَّةُ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَثْبِتُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ تَعَيُّنُ الْخِلَافَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ مُبَاشِرَةً لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْحِصَارِهَا بِهِ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام یہ ثابت کر دیا ہے اس آیت سے کہ یہ کیا ہے، آیت ثابت ہے، منحصر ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب سے، اور اسی وجہ سے، چونکہ کیا وجہ ہے، مشیرین الی ان الاخرین عبد الاسنام فی الجاہلیہ، وہ اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ باقی جتنے تھے انہوں نے زمانہ جاہلیت میں، عہد جاہلیت میں بتوں کی پوجا وہ کیا کرتے تھے۔ وعلی علیہ السلام وحدہ لم یسجد لصنم، اور فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کو دکھائیں ذرا جی نیچے، جی اب دیکھیں بھائی جی، وَعَلِيٌّ علیہ السلام وحدہ لم یسجد لصنم، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جو ایک لمحہ کے لیے بھی کسی بت کے سامنے سجدہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ وَأَيُّ ظُلْمٍ أَكْبَرُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، اور بتوں کی پوجا سے بڑھ کر کون سا اور ظلم ہو سکتا ہے۔ أَلَمْ يَقُلْ لقمان لِابْنِهِ، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا وصیت کی، کیا نصیحت کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا، سورہ مبارک لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کا پارٹنر، اللہ کا کولیگ کسی جہت کے ساتھ، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اوصاف میں، نہ اس کے افعال میں، کسی جہت کے ساتھ اس کا شریک نہ قرار دینا۔ ان الشرک لظلم عظیم، چونکہ شرک کیا ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جس نے بھی، جس جگہ پہ بھی، جس حالت میں بھی، جہاں پہ بھی اگر ایک دفعہ بھی کسی نے کسی بت کے سامنے سجدہ کر لیا تو وہ امام نہیں بن سکتا ہے۔ وَمِنْ هَذِهِ الْإِسْتِدْلَالَاتِ مَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سالم عن الامام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام، ہشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، قال قد کان ابراہیم نبیا ولیس بامام، حضرت ابراہیم پہلے نبی تھے، امام نہیں تھے، حتی قال اللہ، جہاں تک کہ پھر اس منزل تک پہنچے اور اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، قال ومن ذریتی، فقال اللہ لا ینال احد الظالمین، تو اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ میرا عہد ظالموں تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ من عبد صنما او وثنا لا یکون اماما، جو کسی بت کو، کسی صنم کی پوجا کرنے والا ہے وہ کبھی بھی امام نہیں بن سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی یہ بتا دیا، عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قال لابراہیم لأعطیک احدا للظالم من ذریتک، فقال یا رب ومن الظالم من ولدی الذی لا ینال عہدک، یہ جو ہے کہ یہ میرا عہد جو ہے نا ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو کون سا ہے آدمی، کون سا میرے اولاد میں سے ہوگا کہ جو یہ ظلم اور کرے اور اس عہد تک نہیں پہنچنے والا ہے؟ قالا، تو فرما دیا من سجد لصنم من دونی لا اجعلہ اماما ابدا، کہ اللہ کے سوا کسی اور بت کی پوجا کرنے والا
کبھی بھی وہ امام لا اجعلہ امامن ابدا، اسے میں کبھی بھی امام نہیں بناؤں گا، ولا یصلح ان یکون اماما، اور نہ ہی اس میں جو ہے نا وہ صلاحیت امامت موجود ہے۔ یہاں سے بڑی جو ہے نا وہ خوبصورت باتیں، ان روایات سے ایک بات جو ہے نا آپ کو یہ معلوم ہو گئی ہے کہ دیکھیں جو عہدہ امامت ہے بہت ہی شستہ، بہت ہی پختہ، جو بالکل تطہیر الہی سے اس قدر مزین ہے کہ جس میں جو شخص نہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے نہ دوسروں پر ظلم کرنے والا ہے، بلکہ اول تا آخر نظام عصمت کے اس زیور سے ڈھلتا ہوا، الہی اس عالم تکوین سے گزرتا ہوا آتا ہے، اور جس کی زندگی میں کسی قسم کی نہ وہ عصیان کا مرتبہ، نہ وہ عصیان کی کوئی صورت ہوتی ہے، نہ نافرمانی کی کوئی صورت ہوتی ہے، وہ امام بن سکتا ہے الہی۔ اب جس نے بھی اگر اس کی آپ چھوڑیں 35-40 سال پہ، وہ تو خیر بہت بڑی ایج اس کو جو ہے نا وہ کہا جائے گا، جس نے زندگی کے کسی موڑ پر بھی، کسی لمحے میں بھی، ایک لمحہ بھی اگر اس نے ذات خدا کے مقابل میں شرک کیا ہے اور پارٹنر یا اس کا کوئی کولیگ بنایا ہے یا اس کے مقابل میں کسی کو ٹھہرایا ہے، اللہ کے مقابل میں 1+1 کا فارمولہ نہیں ہے بلکہ 1+0 کا فارمولہ ہوا کرتا ہے۔ تو جس نے بھی یہ کیا ہے وہ اللہ کا امام نہیں بن سکتا ہے، اور یہ وہ ہیں، یہ فخر ہے اس مکتب اہل بیت کو کہ اس کے امام وہ ہیں کہ جو پیدا نہیں، جب کعبے میں آتے ہیں تو سورہ مومنون کی تلاوت کرتے ہیں اور جاتے ہیں تو فزت برب الکعبہ کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ خوش بحال تمام مسلمانوں کو کہ علی ابن ابی طالب جیسی انہیں امام ملا اور معصوم پیشوا اور رہنما اور مقتدا ملا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ جو شرائط بتائے گئے نا امام کے، وہ 4، ہم نے صرف شرائط بتائے نہیں، تھوڑی سی جھلکیاں دلائل کی بھی آپ کے سامنے پیش کی، لیکن اگلے پروگرام میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث سے مبارکہ سے اس قدر دلائل موجود ہیں ان 12 معصوم اماموں کی امامت پر کہ جن کے ہم قائل ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں اور دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن و سنت کا دامن تھامتے ہوئے آئیں اور اس الہی نظام کا حصہ بن جائے کہ جس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی یقینی اور حتمی ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام کے پہلے کالر کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جناب الطاف حسین صاحب ہیں لندن سے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم جی فرمائیے جناب۔ مولانا کیا خیریت ہے؟ جی الحمدللہ میرے بھائی۔ جی مولانا ایک سوال کرنا تھا۔ جی جی تو یہ جو 3 خلفائے راشدین جو گزرے ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ امام نہیں ہے؟ اچھا، مطلب آپ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام نہیں تھے۔ ہم جس امامت کی بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی، وہ امامت الہی منصب ہے، اللہ اور اس کے نبی نے جن کو امام بنایا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ لوگوں نے جن کو بنایا ہے بہرحال وہ لوگوں کے ہیں، بہرحال لوگوں نے ان 3 خلفاء کو حاکم تسلیم کیا تو لوگوں کے یہ بن سکتے ہیں۔ اس دور میں جنہوں نے ان کے جو ہے وہ انڈوز کیا اور ان کے پیچھے چلے ان کے ہیں، لیکن کیا ہر کسی کے، مجھ جیسے 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے مسلمان کے لیے مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے کی اتباع کرنی ہے۔ اگلے کالر کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی فرمائیے جناب۔ مولانا سید عباس آبدی صاحب اور ڈاکٹر غلام حسین عزیز صاحب بلا شبہ آپ دونوں خراج تقدیم کے مستحق ہیں۔ اللہ آپ کو جیسے جس طرح آپ نے امامت و خلافت کے تصور، امامت کی ضرورت و اہمیت اور شرائط امامت کو عام فہم انداز اور محکم دلائل سے اجاگر کیا ہے، جی اس سے نہ صرف بہت سے شبہات اور مغالطات کا اظہار ہو گیا ہے بلکہ امامت کی حقانیت
اللہ آپ کو میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ دونوں نے جو کام کیا ہے اور جو کام کرتے ہوئے میں نے آپ نے حق ادا کیا ہے، اور اب بھی اگر آپ نے جو ابتداء ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے تو وہ رائے ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اجر دے اور آپ کے کفر کے اقتدار میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو آمین الہی آمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے ایک دانشمند شاہ صاحب ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم تو جناب خادم ہیں اور ہماری کوشش ہے علمی اور تحقیقی خدمت کے علاوہ اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، تو یہی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ حق و حقیقت آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی فرمائیے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میں آپ کے پروگرام کے موضوع امامت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ جی میں نے شرکا کے تمام پروگرام تو نہیں دیکھے، لیکن خاص سے جو پروگرام جو میں نے دیکھے وہ امامت کے حوالے ہی سے تھے۔ جی لیکن میرے ساتھ دوسرے تمام ناظرین کو ان کی نام نہاد تحقیق پر حیرت بھی ہوئی ہوگی اور افسوس بھی۔ انہوں نے جس طرح قرآن کی تمام عظیم شان آیات کا جن میں امامت کا بھی واسطہ یا واسطہ تذکرہ تھا، جس تحریر اور تفصیل انداز میں ذکر کیا، اس کو کی بھی مرتبہ علمی تحقیق اور علمی گہرائی کا اندازہ سب کو بخوبی ہو گیا ہے۔ جی انہوں نے عقیدہ امامت کا جس طرح تذکرہ کیا اور اس کو شیعوں کا بڑا عقیدہ بتایا اور اس امامت کو اتنا عام کر دیا کہ حکم کے ہر چار میں پڑا ہوا ہر بڑا آدمی امام نہیں ہوتا ہے۔ مولانا صاحب میرا سوال جماعت کے تھا کہ آج آپ سے نہیں ہے، میرا سوال آپ کی وساطت سے شیخ صاحب اور اپنے تمام صاحب زمین اور صاحب ایمان مسلمان بھائیوں سے ہے، آپ اجازت دیں، کیونکہ آج تک یقیناً ہم سے سوالات کرتے رہتے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنا سوال مجھ سے کر سکیں۔ میرا سوال اسی مشہور اور بااہمیت آیات قرآنی سے متعلق ہے جس کی تلاوت کا شرف آج آپ علماء کرام کو بھی کئی بار ہوا، یعنی اجازت للناس اماما۔ اس آیت میں آیت یقینی طور پر بتا رہی ہے کہ انسانوں کے درمیان اور خاص طور پر نسل ابراہیمی میں امامت کا یقینی گروہ موجود ہے، جس کی درخواست حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے کی اور جس کا وعدہ خدا نے اپنے نبی کے ساتھ کیا، ان سے قرآن میں قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ آج یہ بتا رہی ہے کہ یہ بس ظالموں کے لیے نہیں، یعنی کہ امام معصوم بھی ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے اپنے بھائیوں سے، خاص طور پر شیخ صاحب سے، کہ ان کی ہاں وہ خدائی امام جن کا بنانے کا وعدہ خدا نے کیا اور جس کی درخواست حضرت ابراہیم نے خدا سے کی، اور جو وعدہ خدا نے ان سے جو کیا وہ یقیناً سچا وعدہ تھا، اور خاص طور پر مسلمان کا قرآن کا ایمان ہے، قرآن کے ایک لفظ کا ایمان ہے اور قرآن کی یہ آیت سچ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایمان ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا اور جس کی درخواست حضرت ابراہیم نے کی؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی ہمیں ان ایمانوں کے نام بتا سکتے ہیں یا ان کی فہرست بتا سکتے ہیں جو دوسرے اللہ بھی ہے اور معصوم بھی ہے؟ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت عمدہ سوال ہے۔ اسی لیے تو شاید انکار ہی کر دیا کہ نہ منصوص من اللہ ہے نہ معصوم ہے، نہ کوئی معصوم ہوتا ہے نہ منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ انکار کر دینے کے بعد آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ قرآن کی ان نصوص کے باوجود آپ کے سوال کا جواب دیں۔ چلیں اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بھائی کون ہے، کہاں سے؟ فرمائیے محمد بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ لندن سے۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ چلیے ہاں
उर्वा की हिस्ट्री बताते, उर्वा है और कब पैदा होते, कब उनकी वो फोटो उनके हमारे उर्वा के बारे में कुछ बताओ। चलें ठीक है, शुक्रिया आपका। बहरहाल हम अभी अपने मौजू को चाहते नहीं हैं कि किसी और सिमत की तरफ ले जाएं। आज हम इमामत की शराइत पर गुफ्तगू कर रहे थे। आज ही के मौजू से मुतालिक सवाल को हम एंटरटेन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन सवालों का या जवाब नहीं देना चाहते या हम इसको नहीं जानते हैं, भरपूर जानते हैं। इंशाल्लाह उसके मौके पर इंशाल्लाह हर एक को उसकी मुनासिब जगह पर ज़रूर एड्रेस करेंगे। अगले कॉलर को भी हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से? मैं अनीस कुरैशी बोल रहा हूँ साउथ से। अनीस कुरैशी साहब, मेरा सवाल है, जी जी, आपने जो अहले बैत के मुताबिक बयान दिया है, जी, तो मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों ने उनके दरख्त के नीचे, जिन लोगों ने उनके हाथ पर बैत की, वो उनके हाथ पर बैत नहीं कर रहे थे बल्कि अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे थे। बेशक जी। वो लोग, मैं चाहूँगा कि वो लोग आप बताएंगे कौन लोग थे जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर। और ठीक है, और कोई सवाल? वो भी तो अहले बैत में शामिल होते हैं ना, जब उन्होंने बैत कर ली। बैत अलग चीज़ है, बैत अलग चीज़ है, अहले बैत अलग चीज़ है, बैत करने वाले अलग है। आपको शायद थोड़ा सा अल्फाज की थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। इंशाल्लाह इस मसले को हल कर देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। असमें जब पंजाबी हजरात जो है वो अरबी के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को कन्फ्यूजन बहरहाल हो जाती है, और ख़ासकर अगर कोई बहुत बड़ा नामवर शेख जो है ना वो इस तरह की गलती करे तो फिर मज़ीद उसके फॉलोअर जो है ना उस गलती में उलझ के रह जाते हैं। वो जो अहले बैअत हैं, बैअत जिन्होंने की है उनको अहले बैअत कहते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह के घर वाले हैं जिनको अल्लाह ने चुना है, मासूम रखा है, पाक रखा है, उनको अहले बैत कहते हैं। बैत यानी घर, बैअत यानी हाथ में हाथ देकर वादा करना इस बात का कि हम इताअत करेंगे। दो अलग अलग चीज़ें हैं। अहले बैअत और हैं, अहले बैत और हैं। यही थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। अनीस कुरैशी साहब हमारे भाई को। अगले, जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सैयद मोहम्मद हादी बोल रहा हूँ लंदन से। सैयद मोहम्मद हादी साहब, जी फरमाइए। मेरा कहना ये है कि खिलाफत किस गली में जाके सो गई किसी को नहीं मालूम। इमामत, इमाम मेहदी का तसव्वुर हर सिलसिले में, हर जगह पर एक तरह से है। जी बेशक। इमामत दाहिनी चीज की मिल जाने अल्लाह, जी जी, लेकिन उस पर आज तक कोई इल्जाम नहीं लगा इमामत पर। अब देखिए इल्जाम के बारे में मतलब कि आप फारसी चेहरा के मतलब में हम के दिल से नहीं बातें इन चेहरा इल्लत उम्ना इल्लत मशाइख शुदे लुत्फन जवाब दी है मतलब दर होते को है पर चुनी दुनी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलिए, बहुत उम्दा, लेकिन इसको भी हम फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहरहाल उसकी नौबत आएगी और उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अगले कॉलर को भी शामिल करते हैं। जी चलिए, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, शाह साहब फरमाइए। सैयद अली जान शाह साहब। इसी बात करना सवाल करना चाहता हूँ जी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन के लिए पहले गए थे जी। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को खलीफा बना के गए थे अपनी उम्मत में। तो 30 दिन के बाद उसी उम्मत ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा समझ लिया कि वो वफात पा चुके हैं। तो उन्होंने बगावत कर दिया और
تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیتے، ان کو موت آ جاتی، تو کیا ہارون کی خلافت ختم ہو جاتی یا وہ باقی رہتی؟ اور اگر ہارون علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام کو پھر اپنا خلیفہ مقرر کیا یا نہیں؟ تو یہ اللہ کے حکم سے تھا یا نہیں تھا؟ بہت عمدہ، بس یہی سوال ہے. جزاکم اللہ خیر. بہت خوبصورت بات کہی ہے اور یہی بات سمجھنے کی بھی ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. فرمائیے. مولانا ڈاکٹر علی صاحب کی میری طرف سے بہت بہت سلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. آج دیکھ کے آپ کی بہت خوشی ہوئی. ماشاء اللہ زیادہ کی دوبارہ آگے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. اور ہماری ہدایت فرماتے رہتے ہیں. محمد کے بارے میں ماشاء اللہ کتنی اچھی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے ہمیں بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کی ٹی وی کو ترقی دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم دائم رکھے. آمین الہی آمین. مولانا عبدی صاحب اور ڈاکٹر علی صاحب میرے لیے آپ دعا گو. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے راستے پر قائم دائم رکھے. الہی آمین. الہی آمین. ہم آپ سے سبق سیکھتے ہیں انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. بہت عمدہ. جزاکم اللہ خیر. اگر ایک دو کال ہیں تو ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی فرمائیے فرمائیے. جناب میرا سوال یہ ہے کہ کفار نے حضور کو اب تک جانے کا تانا دیا تھا، تو جب آپ کی ظاہر بحث کے بعد مسلمانوں نے اپنے اکابر خود کے لیے اور 25 برس تک کم از کم خاندان نبوت کے افراد کو اس اسلامی مملکت حکومت سے دور رکھا، تو مسلمانوں کے پاس کفار کے اس اب تک جانے کے تانا کے خلاف کیا دلیل اور کیا توجیہ ہے، کیا توجیہ پیش کرتے ہیں اس کی کہ کیا انہوں نے خاندان نبوت کو چھوڑ کر وہ ایک الگ سلسلہ نہیں چاہ دیا تھا، اس لحاظ سے تو بظاہر معاذ اللہ کفار کا تانا سچ تھا، کیا مسلمان اس کے ساتھ کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک، بہت خوبصورت. کچھ باتیں ہیں جو ہم سے پوچھی جائیں، کچھ باتیں ہیں جو کہیں اور پوچھی جائیں. یہ ان باتوں میں سے ہے کہ جو ہم سے نہیں ان سے پوچھا جائے کہ جو دعوے دار ہیں اس بات کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں نے جو تانا دیا اس تانے کا جواب قرآن نے بھی دے دیا، لیکن یہ جو توجیہ والی بات ہے بہت ہی جاندار ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا کہ کس طرح آپ اس کی توجیہ کریں گے. خیر، آخری کالر کو ہم شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی کون میرے بھائی، کہاں سے؟ میں ظفریاب حسین زیدی صاحب فرمائیے. حضور دو جو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ جو کالر فون کر رہے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ اسٹوڈیو میں گونج رہی ہے، ہم تک صحیح آواز ان کی نہیں پہنچتی. اچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسٹوڈیو میں گونج رہی ہے؟ اس کا ایشو ہے، وہ وہیں پر گونج رہی ہے اور ہم تک ذرا ناظرین تک ذرا وہ آواز پر نہیں پہنچ رہی. اچھا، صاف نہیں آ رہی. اچھا چلیے جی فرمائیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے سب سے پہلے کالر تھے آپ کے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے 3 خلیفہ جو تھے وہ امام تھے یا نہیں تھے، تو انہوں نے سارا پروگرام دیکھا اور اس کے بعد پھر وہی کے وہیں. جی جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات. آخر میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اظہار حقیقت میں حقیقت ہی بنا ہے. ماشاء اللہ. اظہار حقیقت میں حقیقت ہی بنا ہے. اظہار کی دعوت ہے جو اس میں بنا ہے. معلوم جو اب تک نہیں معلوم تو کر لے. اظہار حقیقت میں یہی راز بنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جناب ظفریاب حسین زیدی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں دوبارہ کہوں گا کہ جی 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 سن لیا، پہنچ گئی آپ کی بہترین
جو ہے سوچ اور آپ کی جو کاوش ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج۔ چند سوال جو ہیں قابل بہرحال غور ہیں، ان سوالوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اصول کافی سے جو کچھ کہا گیا بہرحال اس کو ہم روایات کی اس رو میں ہمیں لے جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس موضوع پر انشاءاللہ اس کے وہ موقع پر ضرور بیان کریں گے۔ سید محمد ہادی صاحب نے بہرحال اشارتاً کہا کہ علت المشائخ جو ہے وہ، آپ اس پر تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت عمدہ ہماری سسٹر نے بات کی ہے جی لوٹن سے طاہرہ نے، اس میں ایک بہت مہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف سارے مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قال ومن ذریتی، یعنی امامت محدود نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، یعنی خود یہ تقاضا جو بذات خود ہے یہ کنٹینیویشن کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ کا جو عہد ہے کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا، یعنی یہ عہد الہی برقرار ہے اور اس میں استمرار ہے، لہٰذا اب بھی انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ عہد الہی کا وارث کون ہے۔ یہ بہت مہم چیز ہے کہ بہت اسی آیت سے جو ہے نا وہ استدلال، یعنی یہ جو عہدہ امامت ہے کوئی ایک دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں کنٹینیویشن ہے، یہ تسلسل ہے، اس میں استمرار ہے، یہ جاری و ساری ہے، یہ آگے بڑھتا رہے گا۔ دوسرا کیا آپ نے سید محمد ہادی صاحب نے علت المشائخ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو بہت کچھ سمجھ کر بھی ناسمجھی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور انکار، بہرحال ایک سلسلہ ہے انکار کا، وہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھ تو یہ بہت ساری اس کی حقیقت، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خواہشات نفسانی ہیں اور وہ سرکشی اور طغیانی ہے، جس کی وجہ سے خود بھی بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی نہ ماننے کا سب سے بڑا سبب خود استکبار ہوا کرتا ہے، یعنی تکبر، غرور، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان حقیقت سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی خود شیطان کی بھی سب سے بڑی جو ہے نا اسی سے آپ استدلال کریں، یعنی جو سوچ آتی ہے نمائندہ خدا کو کیوں نہیں مانا؟ نمائندہ خدا کو اس لیے نہیں مانا کہ چونکہ اس نے اپنے آپ میں بڑا جانا اور تکبر کیا، اس نے خواہش نفسانی اس بات پہ آڑے آ جاتی ہیں کہ وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں مانتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون ولو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض۔ تو یعنی یہ ہے کہ خواہشات جو انسان کی ہیں یہ بہت اسی وجہ سے ہے، بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو نفس امارہ ہے، خواہشات نفسانی ہیں، تکبر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آ جاتی ہیں انسان میں، یعنی جس میں سب سے بڑی چیز ہے خواہشات میں حب ذات، دوسری جو ہے نا خود حب جاہ و ریاست ہے کہ جو اقتدار اور شاہی، اور یہ جب مسائل انسان میں آ جاتے ہیں تو بہت ساری اس کی وجہ یہی ہے، حب ذات ہے، حب جاہ و اقتدار ہے، اور یہ استکبار ہے جس کی وجہ سے انسان حق کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں عمل کرتا ہے۔ سب سے پہلی جو درسگاہ نبوت اور درسگاہ توحید کے پروردہ ہیں ان کے لیے جو ضروری امر ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اندر خشوع، ہمبلنس، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ وہ راہ ہدایت، راہ حق کہ جو مکتب اہل بیت ہے وہ نصیب فرمائے۔ یہ کوئی اتنا ایسا نہیں ہے، توفیق پروردگار جب تک شامل حال نہ ہو انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ بہت سارے مغز رکھنے والے اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ایسے نہیں ہیں، بڑے بڑے پروفیسرز، بڑے بڑے ڈاکٹرز اس وقت جو ہے نا موجود ہیں، لیکن
اس میں انہیں یہ جو استعداد ہے، ابیلٹی ہے، اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حق کو دیکھ کر حق کو نہ سمجھنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے۔ تو اس کی وجہ انسان کو خود تلاش کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا نصیب فرمائے۔ یہ کوئی اتنا ایسا نہیں ہے، توفیق پروردگار جب تک شامل حال نہ ہو انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ بہت سارے مغز رکھنے والے اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ایسے نہیں ہیں، بڑے بڑے پروفیسرز، بڑے بڑے ڈاکٹرز اس وقت جو ہے نا موجود ہیں، لیکن اس میں انہیں یہ جو استعداد ہے، ابیلٹی ہے، اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حق کو دیکھ کر حق کو نہ سمجھنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے۔ تو اس کی وجہ انسان کو خود تلاش کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو اگر مکتب اہل بیت کے خلاف اگر جتنی بھی آپ سازشیں دیکھیں، اس میں سے ایک چیز کہ جو حسد ہے سب سے بڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔